مریض سے مریض، وہ جادو ہے، جنات ہیں، کوئی لا علاج مرض ہے، کوئی ایسا مرض ہے جس مرض کا دنیا میں بظاہر کوئی علاج نہیں ہے، اس کے لیے ایک عمل میں نے بتایا تھا، سال ہا سال ہو گئے، آج اس عمل کی میں تجدید کرتا ہوں، اور میں نے وہ کچھ شفائیں جمع کی تھی۔ سب سے پہلی شفا قرآن کی ہے، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ اب گنتے جائیں، نمبر 1 گنتے جائیں۔ اور دوسری جو ہے شفا وہ حدیث کی ہے، یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ 2۔ تیسری شفا کلونجی کی ہے، حضور نے فرمایا، حدیث میں مفہوم ہے، ان کالے دانوں میں اللہ نے موت کے علاوہ ہر مرض میں شفا رکھی۔ کتنی شفائیں ہو گئی؟ پہلی شفا قرآن سورۃ فاتحہ، دوسری شفا زمزم کی دعا، تیسری شفا کلونجی، اور چوتھی شفا شہد ہے، جس کے بارے میں پوری سورت نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، پوری سورت ہے، اور قرآن کہتا ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شفا کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، یہ شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے۔ اور 5ویں شفا ہے درود پاک۔ درود پاک کائنات کی بہترین شفا ہے۔ اور 6ٹھی شفا قرآن ہے، وہ سورۃ اخلاص ہے، قرآن خود شفا ہے۔ اب کریں کیا؟ اب ذرا طریقہ سن لیں۔ اور اگلی شفا اس میں زمزم ہے، زمزم کا 1 گھونٹ لے لیں، اگر آپ کے پاس ہے ہی 1 گھونٹ تو 1 گھونٹ پانی کا لے لیں، اس میں 1 قطرہ زمزم ڈال دیں۔ اب یہ قطرہ 1 گھونٹ زمزم کا لے لیں، میں مثال دے رہا ہوں، جتنا میسر ہو آپ کو پانی زمزم کا۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ، اس پہ دم کریں۔ درود کی شفا ہو گئی، سورۃ فاتحہ کی شفا اپنی ہو گئی، سورۃ قل هو اللہ قرآن کی شفا ہو گئی۔ 1 چٹکی اس میں کلونجی کی ڈالیں، 1 چمچ، اور اگر آپ میٹھا استعمال نہیں کر سکتے چند قطرے بطور شفا، ورنہ 1 چمچ شہد کا۔ باقی کیا رہا اس میں؟ کون سی شفا باقی رہی؟ زمزم کی دعا 3 دفعہ پڑھ لیں۔ زمزم لے کے چٹکی بھر اس میں کلونجی، اور حسب ضرورت شہد، میں اسے لفظ حسب ضرورت کہتا ہوں، جو آپ کی طبیعت میں شہد، ٹھیک، شہد کر کے اس کے اوپر اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، اور 3 دفعہ قل هو اللہ، دم کر کے یہ کلونجی بھی، یہ شہد بھی، یہ زمزم بھی، اور یہ زمزم کی 3 بار دعا بھی، یہ پی لیں، جس مقصد، جس مسئلے، جس بیماری، جس تکلیف، جس پریشانی کے لیے، کمال چیز ہے، کمال چیز ہے، کمال چیز ہے۔ اور اس عمل کو کرتے میں وقت لگتا ہے 3 سے 4 منٹ، سارے 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے، زمزم میسر ہے، شہد بھی ملتا ہے، کلونجی بھی ملتی ہے، اور باقی دعائیں آپ نے پڑھنی ہے، باقی ہر چیز ملتی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں اور موتیوں کو جمع کر کے محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے موتی آپ نے جمع کر کے ایک شفا یا گھونٹ بنا لیا، ایک شفا کا بہترین گلدستہ بنا لیا، سارے پھول اس میں جمع کیے۔ منڈی بہت دن کا ایک کیس میرے پاس آیا، ایک کیس آیا، کیس یہ آیا کہ چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، کھانوں میں پیشاب کر دیتے ہیں، واضح پیشاب ہوتا ہے کھانے میں، پانی میں واضح پیشاب ہوتا ہے، برتن توڑ دیتے ہیں، گھر کی لائٹیں توڑ دیتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں، نل کا خود بخود چل رہا، لائٹیں جل رہی، بجھ گئیں، گھر میں بیماریاں، جھگڑے، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، اور گھر کے اندر عجیب بے چینی اور ایک خوف، ایک ہراس،
اور بے کلی بے قراری ویسے، اور پورا ایسا نظام ہے، اور ساتھ ان کا جامعہ تھا، اس کے اندر یہی نظام ہے سارا کا سارا. ہر اس کا اسٹوڈنٹ جامعہ کا وہ پریشان بیمار، بس اس طرح کے انداز. کہنے لگا تھک ہار کے آپ کے پاس آئے ہیں، اگر آپ کہیں نا کہ سولی پہ چڑھ کے کوئی وظیفہ کریں ہم وہ بھی کریں گے، آپ کہیں نا کہ تلواروں کی نوک پہ کام کریں گے، اس کا کوئی حل نہیں، تھک گئے. مجھے یاد نہیں سال ہر سال بتائے کہ کتنے سالوں سے وہ اس روگ سے چل رہے ہیں اور کتنے سالوں سے وہ ان مسائل کے ساتھ نمٹ رہے ہیں، مسائل پر مسئلہ ختم نہیں ہو رہا. میں نے کہا آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی انشاءاللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی. میں ایک دعا کا عامل ہوں اللہ کے فضل سے، اس کا میں نے باقاعدہ عمل کیا اور مکلی کے قبرستان میں کیا. وہ دعا کعب ہے، کعب، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء، محدثین نے اس کو لکھا ہے، مستند روایات میں یہ چیز مسند احمد میں موجود ہے، اور بڑی بڑی حدیث کی بڑی بڑی مستند کتابوں میں یہ موجود ہے. آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو، اور آپ بھی خود بس اس کو بیٹھ کے پڑھیں اور دن رات اور وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ بس پاگل ہو جائیں. بہت پڑھیں. تھکے مارے تھے بیچارے، تھکے مارے تھے، بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ. او بیچارے تھکے ہوئے. انہوں نے پڑھا، بہت پڑھا، پڑھا اور بہت پڑھا، پڑھا اور پڑھنے کا حق ادا کیا، دیوانگی کی حد. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. انہوں نے دعائیں مانگی تھی خوب، دیوانگی کی حد تک. ہم تو ساتھ پتہ نہیں اپنا جسم بھی کھجا رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ وہ تو زیادتی ہو گئی. میں نے کہا تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں ہی باہر نہ آئے، اور تم کہتے ہو پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے اور نیا مکان محل بھی بن جائے. اور بھائی تمہیں وہ زیادتی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تم کہو کہ اوہ زیادتی ہو گئی، لہٰذا اس کو پڑھنا چھوڑ دو. یہی ان کا مطلوب ہے. معلوم ہوا کہ اثر ہو گیا. لگا ہاں یہ بات ہے، پہلے ہم پڑھتے تھے تو آ کے ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور بھی کہیں جانا ہے تو چلے جاؤ. یہ دعا انہوں نے پڑھی، خوب پڑھی. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلو کر لے. میں کہا یہ اور بار ہے، نہ پڑھنا چھوڑنا اور پڑھو. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں وہ آپ کے حضرت صاحب کے پاس. میں نے کہا واقعی حضرت کہا تھا؟ میں نے کہا ہے حضرت. میں کہا وہ بار ہو گیا ہے. میں کہا نہ لے آنا اور تم پڑھو. یہ صرف تمہارے وقت ضائع کرنے کی ترتیبیں ہیں اور ترکیبیں ہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا پڑھو اور خوب پڑھو. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں نظر آتے ہیں انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں نہ پڑھو، جو کہو گے ہم کریں گے. میں کہا نہ، اب پھر پڑھو. ان کی نہیں سننی، یہ خبیث ہیں، یہ چوڑے ہیں، ان کی نہیں سننی. اور آخری بار یہی تھا، آخری بار. اور آج بھی وہ میرے پاس کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جن کے پاس جنات ہوتے ہیں نا، آ کے حملہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہم اپنا اگر جوتا بھی بھیج دیں، لکڑی بھیج دیں، کپڑا بھیج دیں، ان سے کہیں کہ یہ ان کی نشانی ہے چلے جاؤ، کہاں پھر وہاں جنات نہیں آتے. اس دعا کی یہ طاقت ہے اور اس دعا کی یہ تاثیر ہے. صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، خیبر کے ایک شخص تھے، خیبر کا ایک یہودی تھا، اس خیبر یہودیوں کے پاس تھا، اس کا نام لبیب تھا. اس کے پاس اشرفیاں لے کر گئے.
اور کہنے لگے کہ ہم نے محمد پہ بہت جادو کیا ہے، اثر نہیں ہوا، تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو محمد پہ جادو کر۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیسے زیادہ تھے، اس نے کہا کروں گا۔ ایک نوجوان تھا جو حضور کی خدمت میں رہتا تھا، یہودیوں کا بچہ تھا، میرے کملی والے کی محبت شفقت ان کی چھاؤں تلے چھتری تلے سارے تھے۔ اس کے ذریعے سے حضور کی کنگھی منگوائی اور کنگھی کے اندر کے کچھ بال منگوائے۔ لبید نے دو مائیوں تو اس کی ٹرینڈ تھیں، تربیت یافتہ تھیں، دو عورتیں، ان عورتوں کو بٹھایا، ان عورتوں کو کہ ان پہ جادو کریں۔ کس پہ جادو کریں؟ نام محمد ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پتلا بنایا، اس میں سوئیاں ڈالی، بال مبارک گرنے دی، کنگھی اس میں ساتھ تھی، اور دور، وہاں دور ایک وادی تھی، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنی زرلک، اس کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا زروان کنواں تھا۔ اس کنویں کی تہ میں توبے بھیجے، جو ڈوبنے والے جو پانی کے اندر جاتے ہیں، انہوں نے نیچے رکھ کے وہ خوشوں کے اندر ساری چیزیں اور ان کے خوشوں کے جو چھلکے تھے کھجور کے، اور اوپر پتھر دے دیے۔ 1 سال جادو رہا، 6 مہینے کے بعد اس کا اثر شروع ہوا۔ حضور کی نبوت پہ اثر نہیں ہوا، جسم کی کیفیتوں پہ اثر ہوا۔ نبوت میں فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ نبوت کبھی بھی عبادت سے نہیں ملتی، انتخاب سے ملتی ہے۔ ختم نبوت میرے آقا کا انتخاب میرے اللہ نے کیا، آخری نبی کی حیثیت سے۔ حضور کی ذہن پہ، جسم پہ حضور کھلتے گئے، کمزور ہوتے گئے، چیزیں بھولنا شروع ہو گئے، چیزیں بھولنے شروع ہو گئے۔ آپ کی زندگی کے کچھ معاملات میں اثر پڑے، اور زندگی کے پھر آخری 6 مہینے، پھر 3 مہینے، پھر آخری 3 دن بہت زیادہ تکلیف۔ اس دن ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری تھی، اور میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ اللہ مجھے راحت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ رات کو 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پینتی کی طرف کھڑا ہوا۔ اب 2 فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا انہیں کیا ہے؟ کہا لبید نے ان پہ جادو کیا ہے۔ تو کہا وہ جادو کیا ہے؟ کہا ان کے کنگھی اور بال منگوائے ہیں، اور بالوں کو گرہیں دی ہیں، پھر ایک مجسمہ گڑیا موم کا ایک جسم بنایا، اس میں سوئیاں تھی 11 اور 11 گرہیں تھیں، اور بنو زرلک کے قبیلہ اس میں گئے اور اس کے کنویں کے نیچے کے تہہ کے پتھر کے نیچے جا کے رکھا۔ انہوں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ پوچھنے لگا، یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں فرشتوں کی۔ اس نے کہا اس کا علاج معوذتین ہے۔ صبح میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر اور 2 بندے تھے جو قبیلہ زرلک کے تھے، ان کو ساتھ لیا، بھیجا کنویں کی طرف۔ پھر حضور خود تشریف لے گئے، سارے کنویں کا پانی نکلوایا، پانی نکلوا کے ان کو نیچے بھیجا، صحابہ کو نیچے بھیجا، پتھر ہٹایا اور پتھر کے نیچے سے وہ چیزیں نکالی۔ حضور کا فرمان ہے کنویں کا پانی سرخ تھا، بالکل جادو کی وجہ سے سرخ تھا۔ اور آقا کا فرمان ہے کہ کنویں کے ارد گرد جتنے بھی کھجوروں کے درخت تھے، ان سب کے درختوں کے اندر سے مجھے شیطانی سر نظر آ رہے تھے۔ سورت جو ناس ہے اس کی 6 آیتیں ہیں، سورت فلق کی 5 آیتیں ہیں، 6 اور 5۔ بس ان آیتوں کو پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھولتے جاتے تھے، اور فرمایا بس جو چیزیں نکلتی گئیں، جو چیزیں نکلتی گئیں،
निकलती गई। वैसे ही निजाम, जिस्म, सेहत, तबीयत, राहत आपकी तबीयत में, वो सारी फौरन ठीक होती गई। और फिर आपने उस कुएं को दफन करा दिया और पूरी उम्मत के लिए इजाजत दे दी कि क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का कोई भी फर्द है उस पे जितना काला जादू हो, और काला जादू बिगड़ के वो 60 बन जाए, जिंदगी भर मावज़तैन नहीं छोड़ते, पढ़ के हाथों पे फूंक मार के। बस इनफरादी अमल क्या है? फलक और नास पढ़ के हाथों पे फूंक मारे, पूरे बदन पे फेरे, 3 बार सोते उठते कर लिया करें। ये मसनून अमल है और आपकी जिंदगी का हासिल है। आप अपने जिस्म को हल्का फुल्का, अपने अंग, अपनी चीजों को आज के बाद अपनी रुकावटें, अपनी बंदिशें, अपने मसाइल, मुश्किलात, उलझा हुआ निजाम हैरत अंगेज तौर पर इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बहारें, बरकतें, राहतें, रहमतें, खुशियां, खुशहालियां, आफियतें, नेमतें, अताएं, शफ़क़तें, वफाएं, रिज़्क़, कुव्वत, बरकत और अर्शी रहमत और अर्शी मदद और उसका करम और उसके हबीब का इश्क इंशाअल्लाह ताला। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यम वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। इंशाअल्लाह ये नेमतें आज के बाद मिल गई। मैं कौन सा दे रहा हूं? मैं देता हूं। मैंने कहा फलक और नास की बरकत से मिली। अभी मैं हवेली में था ईद के दिनों में, तो वहां एक साहब मेरे पास है। आप उसकी कहानी सुने, आपकी अकल दंग रह जाएगी, आप नहीं मान सकेंगे कि वो क्या कह रहा था। मेरे साथ कोई मेहमान थे, मैंने उनको बोला, मैंने की बात सुने इनकी। एक बहुत बड़े अफसर था, एक जिंदगी गुजरी, एक जादूगर से उसका वास्ता पड़ गया, जादूगर से उसका वास्ता। कहते 60-70 मोबाइल मेरे चोरी हो गए। एक दफा 3 मोबाइल चोरी हुए। कई दिन के बाद मैंने उससे फोन किया, उसने कहा इतने पैसे भिजवा दो, मोबाइल मिल जाएंगे। कहने लगे आज से 21-22 साल पहले मैं उसको 5-6, 7,000, 10,000 भेजना पड़ता था। उसने कहा तुम्हारा फलां जगह घर में फलां कोना है, वहां 3 मोबाइल ले लो उठा के। और कहा वो 3 मोबाइल मिल गए वहीं से। उनकी बैटरियां निकली हुई थी, मैंने फिट किया, बिल्कुल ठीक। कहा कि मेरे घर में जो बर्बादी होती थी और बर्बादी है, मेरा सगा बेटा उस जादूगर ने अपना बना लिया। मुझे कहते हैं मैं जाऊं तो मेरा बाप मुझे फूंके मारते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मैं बीमार हो जाता हूं। सगे बेटे से महरूम हो गया। मैंने कोई 95 कितने लाख लगाए, पीरों को देके 94-95 लफ्ज इस्तेमाल किया। आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे। 4 बंदे तो इस वक्त सामने बैठे हैं जो उस महफिल में बैठे थे। कहा कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन हैं और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। 7 आसमान हैं, जमीनें, हफ्ते के 7 दिन, 7 रंग हैं, 7 समंदर हैं। पढ़ें सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत तेरी नस्लों को वादे पूरे करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्चे मामले करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्ची जिंदगी का सच्चा निजाम बना के दिखाऊंगा, तो परेशान ना हो। बहुत कमाल चीज। मेरा तो मशवरा है सफर के महीने में, क्या ख्याल है? बोले सफर के महीने में अगर आप फैसला कर लें
دیکھو میں ایک بات بتاؤں، جتنی بھی ہستیاں اس وقت زندگی میں موجود ہیں اور جن کے نام ہوئے اور جن کے نام پہ آج دنیا جانتی ہے، وہ نور الدین زنگی ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے، یا آل رسول کی باقاعدہ اور پر نور ہستیاں ہیں، ان نام کے پیچھے اللہ کا نام ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو پیٹ نہیں کی، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو، اللہ کا نام جانا اور اللہ کے نام کو زندگی کا ساتھی بنایا۔ رب نے انہیں بھی پالا، ان کی نسلوں کو بھی پالا، ان کی نسل در نسل پالا، نسل در نسل۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا، گر جاتی تو موسیٰ نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں۔ بچے کیا ہیں؟ بولیں، بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی ان بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے جاتا۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابا نیک تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں وہ ابا نہیں، 7 نسلوں پہلے والا ابا۔ عجیب بات، 7 نسلوں پہلے والا ابے کا ابا، ابے کا ابا، ابے کا ابا۔ وہ اس کی نیکی کام کیا آئی؟ اس کے نیکی خزانے کی شکل کام آئی۔ کوئی کبھی نہ سمجھنا کہ نیکی کریں گے جنت ملے گی، جنت کے ساتھ دنیا بھی بنے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، رونق بھی ملتی ہے، خوشیاں بھی ملتی ہیں، خوشحالیاں بھی ملتی ہیں، زندگی کا نظام بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ ہاں، نیکی، رزق، تسبیح، وظیفے، نماز، سجدے سے صرف جنت نہیں، وہ بھی ہے، لازم ہے، وعدہ سچا ہے اللہ اس کے حبیب کا، اور دنیا اور مال چیزیں ملتی ہیں۔ کان ان کا ابا نیک تھا اور خزانہ اگر دیوار گر جاتی خزانہ بکھر جاتا، لوگ لوٹ لیتے۔ ابھی تم طفل نادہ ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جمع ہو کر، جب یہ جوان ہوں گے نا پھر خزانہ ملے گا۔ اللہ اسے کھلاتا ہے، پھر نسلیں پلتی ہیں، نسلیں پلتی ہیں، اور نسلیں پلتی ہیں اور خوب پلتی ہیں۔ انڈیا میں ایک بہت بڑی دربار ہے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے، صدیوں پرانے بزرگ ہیں، اور صاحب کمال عظیم انسان تھے۔ ایک جادوگر نے پوچھا، جادوگر نے ان پہ جادو کیا تو جن آیا جادو کے لیے، کہنے لگے اس کو خود اٹھا کے لیا میرے پاس، میرے پر جادو کرتا ہے۔ جن طاقتور تھا، ان کے سامنے طاقت کس کی ہو؟ اللہ نے روح کی سمندر اور روح کی طاقت کے شہنشاہ بنائے تھے، جن گردن سے پکڑ کے لے آیا۔ انہوں نے کہا تو کون؟ میرے تابع ہے۔ انہوں نے کہا وہ تجھ سے بڑی ایک اور ہستی ہے۔ انہوں نے کہا سرکار یہ بیٹھا اس نے آپ پہ جادو کیا ہے۔ انہوں نے کہا شرم نہیں آتی تجھے مجھ پہ جادو؟ معافی مانگو، معاف کر۔ لوگوں نے پیسے دیے کہ لوگوں کو پیر صاحب اللہ اللہ سکھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ہم گمراہی سکھاتے ہیں، اس پیر کو ہی مار دے۔ تو ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کا بیٹا، اس نے مجھے 500 ریال دیے ہدیہ، میں نے بسم اللہ کر کے لے لی۔ جدہ کی بات ہے، ان کے ماموں کے گھر، ان کے سگے ماموں کے گھر میں تھا، وہ بھی تھے، ان کی بھی دعوت تھی، میری بھی دعوت تھی، حج پہ آئے ہوئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ۔ بڑوں کا گھرانہ ہے، بڑے لوگ ہیں۔ باہر نکلے تو میں نے وہ ہدیہ انہیں دیا، 500 ریال کا۔ مجھ سے کہنے لگے میں نے دیا، میں نے کہا آپ نے دیا، یہ میں نے دیا، آپ کا تو یہ جذبہ تھا ہی نہیں کہ مجھے یہ فقیر واپس کر دے گا۔ اور اس کے منہ سے پتہ ہے کیا لفظ نکلا؟ بہت ہیں، جائیدادیں، باغات، زمینیں، پراپرٹیاں، مال بہت۔ وہ اتنا منہ بھر کے وہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے، منہ بھر کے سمجھ رہے؟ اب وہ منہ بھر کے لے جا کہاں سے لاؤں میں؟ لفظ لے آیا ہوں، لے جا میرے پاس نہیں ہے، کیفیات میرے پاس نہیں ہے، جذبات میرے پاس نہیں ہے۔ بہت ہے۔ انڈیا میں جتنی غربت ہو، پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو، دنیا میں جتنا کچھ ہو، ارے نسلیں پلتی ہیں، اللہ والے نسلیں پلتی۔ اگر عیش کرنا ہے تو پھر میں سورت قریش کی اجازت دوں، اور نہیں کرنے تیری مرضی۔ سورت قریش نسلوں تک چلتی ہے، نسلوں۔
میری بات یاد رکھ. خوش قسمت ہے جس کی زبان پہ سورت قریش چڑھ گئی ہے. خوش قسمت ہے جس کی پر سورت قریش آ گئی ہے. خوش قسمت دل ہے جس کے اوپر سورت قریش غالب ہو گئی ہے. خوش قسمت گھر ہے جس کے اندر سورت قریش پڑھی جاتی ہے. خوش قسمت قبیلہ ہے جس میں سورت قریش پڑھنے والے ہیں. خوش قسمت زبان، گھر، دل، جسم جہاں سورت قریش جاری ہوتی ہے وہ خوش قسمت ہے. آپ کو یاد ہے جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ بھی کھانے کی دعا ہے، اور بھی دعائیں ہیں، اور ایک بار سورت قریش پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ کھانے کو زہر نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا. کھانے کو بیماری نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا. کھانا کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر، فلاں فلاں نہیں، اللہ اس کو صحت بنائے گا جو ایک بار پڑھے گا. اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی اللہ اس کو نور، نورانیت، روح، روحانیت، عبادت میں خرچ کرائیں گے جو ایک بار پڑھے گا. اور جو دوسری دفعہ پڑھے گا کھانے کے بعد اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اس کا کھانا دے گا، اور خدا لاجواب کھانے اور رزق بے بہا ہو جائے گا، اور لاجواب کھانے ہوں گے، دسترخوان وسیع ہوگا، رزق بے بہا ہو جائے گا. اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد سورت قریش پڑھے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کو کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، پہنائے گا بھی صحیح. یہ تو کھانے کے بعد صرف 3 بار، اگر کوئی زیادہ پڑھ لے پھر بولے. یہ تو 3 بار طاقت ہے. اور جو سفر کے مہینے میں اگر سورت قریش پڑھ لے اور طے کر لے کہ میں نے سورت قریش پڑھنی ہے، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے. نسلوں سے غربت، نسلوں سے فقر، نسلوں سے فاقے، نسلوں سے فقیری، نسلوں سے یہ زندگی نسلوں میں چلتی، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی. فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، مشکلات، مقدمات، قتل و غارت، حالات، تنگیاں، تنگ دستیاں، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے. یہ چیزیں ان سے نسلوں سے ختم ہوتی ہیں. ایک میں سفر کے مہینے میں ایک عمل بتاتا ہوں. ان طاق دنوں کے اندر جو بندہ یہ پڑھ لے گا، ایک تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، حفاظت کا نظام ہوتا ہے اور برکت کا نظام ہوتا ہے. جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ، اس کی زندگی میں راحت ملتی ہے. میں بے شمار لوگوں کو بتا چکا ہوں، مسنون دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة لأہلہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں سبق ہے ملائکہ پر انبیاء اور اولیاء کی فضیلت. فرشتے اونچی ہستی ہیں، لیکن کہا نہیں، انبیاء ان سے اونچے ہیں، اور اولیاء کو اللہ نے فرشتوں پہ بھی فضیلت دی ہے. کہا کہ جمہور مشائخ اہل طریقت کے اتفاق سے انبیاء اعظام و اولیاء کرام جو کہ محفوظ ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرشتے رتبے میں انبیاء سے زیادہ بلند اور پیدائش میں ان سے زیادہ لطیف اور حق تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار، لیکن خدمت میں وہ انبیاء کے خاتم ہیں، فرشتے بھی. اور اللہ پاک نے ان سب کو مامور کیا ہے، فرشتوں کو، کہ وہ انبیاء کی خدمت کریں، اولیاء صالحین کی خدمت کریں.
اور کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تمام فرشتوں سے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، میری عبادت اور میری معرفت دو چیزیں آدم سے زیادہ ہے، اس لیے اس نے سجدہ نہ کیا۔ بڑی خاص بات ہے، آج کی گفتگو جاگتے ہوئے سنیں گے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، دو چیزوں میں اس نے دعویٰ کیا، پہلا دعویٰ کیا عبادت کا، دوسرا معرفت کا۔ اس لیے کہتے ہیں شیطان بہت بڑا عارف معرفت رکھتا تھا، عابد عبادت رکھتا تھا، عالم علم رکھتا تھا، عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا۔ عشق مانتا ہے حکم کو بغیر دلیل کے، بغیر حکم کو مانتا ہے۔ اس رب نے کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، وہی رب ہے کہتے ہیں آج میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اس وقت حکم اصل ہوتا ہے۔ ابا ہو گیا بوڑھا، بادشاہت کی ترتیب بنی، شہزادہ آیا حضرت کے پاس، دعا فرما دیجیے۔ فرمایا میں چارپائی پہ حضرت بیٹھے تھے، باقی چٹائیوں بیٹھے تھے، فرمایا میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں حضرت ادب کا معاملہ ہے۔ حضرت نے پھر اصرار کیا، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں۔ کچھ دیر گزری، کچھ دن گزرے، دوسرا بھائی آ گیا۔ حضرت نے حضرت کے حکم کو حکم سمجھا، حکم کو حکم سمجھا، حکم مان کے چل